السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 55۔ وہ لوگ اس وقت ٹائم اسکوائر کراس کر رہے تھے۔ گاڑی ایک شاپ کے سامنے رکی۔ کیا کچھ لینا ہے؟ مہمان بن کر جا رہا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، اسی لیے ضروری ہے۔ 5 منٹ انتظار کے بعد لڑکے نے ایک باکس لا کر منہاج کے ہاتھ میں دیا۔ فرحان اور زیام دونوں ہی حیرت میں مبتلا تھے۔ وہ ایسے ہی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ منہا نے کمرے میں آ کر اپنا موبائل تلاش کیا۔ بیڈ پر تکیے کے نیچے اسے ہلکا سا اندیشہ ہوا۔ تکیہ ہٹا کر موبائل دیکھا۔ سکرین پر ایک میسج شو ہو رہا تھا جو کسی ان نون نمبر سے بھیجا گیا تھا۔ اس نے لاک اوپن کیا، پھر ان باکس پر کلک کیا۔ نمبر کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر میسج اوپن کیا۔ میسج کرنے والے نے نام نہیں بتایا تھا مگر اس کے کام کی ساری معلومات دے گیا تھا۔ اس نے اب موبائل کا ڈیٹا آن کیا۔ واٹس ایپ پر بھی اسی نمبر سے کچھ تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ کون ہو تم؟ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کرنا چاہا مگر پھر مٹا دیا۔ مجھے جو چیزیں چاہیے تھیں مل چکی ہیں، پھر مجھے اس سے کیا سروکار؟ سامنے کون ہے؟ کچھ سینڈ کے بعد اس نے پھر ٹائپ کیا، تمہارا نام؟ اب کی بار سینڈ بھی کیا تھا، ڈبل ٹک بھی ہو گیا تھا مگر ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ اس نے پروفائل پر کلک کیا مگر خالی تھی۔ اباؤٹ میں آڑے ترچھے لفظوں میں لکھا تھا، ایوری ڈے از اے سیکنڈ چانس۔ گیٹ کے باہر پلر پر تختی لگی تھی، عالم ہاؤس۔ شیشے کو تھوڑا سا نیچے کیا اور گارڈ کی طرف انویٹیشن کارڈ بڑھایا۔ یہاں صرف انوائٹڈ لوگوں کو ہی انٹری ملنی تھی۔ گاڑی گیٹ کو کراس کرتی ہوئی ایک سائٹ پر آ کر رکی۔ تم دونوں کے پاس صرف 20 منٹ ہوں گے، اس کے اندر تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اسٹڈی روم میں ایک لیپ ٹاپ ہوگا، اس کا پاس ورڈ تم لوگوں کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ سرخ رنگ کی ایک فائل ہوگی جس پر امیر عالم لکھا ہوگا، اس کی پکچر بنانی ہے۔ ہر کام اتنا صفائی سے کرنا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم پولیس ہو یا پھر چور۔ اس نے ٹیفنی بلیو آنکھوں سے دونوں کو اشارہ کیا اور خود باکس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہاں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ سب لوگ ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ درمیان میں کیک پڑا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ منہاج علی سکندر۔ ایک لڑکی اس کی طرف آئی، زیر لب نام دہرایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ اگر کوئی اس کی پرسنالٹی پر نہ مرتا تو اس کی ٹیفنی بلیو آنکھوں پر ضرور مر جاتا۔ معذرت، میری ایک عدد بیوی ہے، اس کے علاوہ میں کسی دوسری عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اس نے تہذیب کے دائرے میں جواب دیا اور آگے نکل گیا۔ ہاں، امید تھی تم ضرور آؤ گے۔
میں امید پر پورا اترتا ہوں۔ اس نے سر کو خم کیا اور باکس آگے کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا تھا۔ امید ہے پسند آئے گا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میڈیا میں بھی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ ایک اتنا بڑا بزنس مین تھا تو دوسرا سیاستدان۔ کچھ دنوں پہلے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار کیا تھا اور اب سنو، فرحان نے ویٹر کو اپنی طرف مرغوب کیا۔ جی سر، کیا بتا سکتے ہیں اسٹڈی روم کس طرف ہے؟ زیام کا منہ کھل گیا۔ وہ سرعام اس کے ملازم سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس طرف ہے، مگر آپ کون؟ فرحان دھیما سا مسکرایا اور قریب ہو کر اس کی گردن میں سوئی لگائی۔ 2 سیکنڈ میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں اسے لٹایا اور دروازہ آرام سے بند کیا۔ کام کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے۔ زیام نے مسکراہٹ دبا لی۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں دشمن کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مجھے دشمن دوستوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو تم مجھے دشمن بول رہے ہو؟ نہیں، ابھی تو چوائس دی ہے، دوست اور دشمن۔ لیٹس سی تم کیا انتخاب کرتے ہو۔ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ پارٹی تو صرف بہانہ تھا، اصل وجہ اور تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اسٹڈی روم دیکھنا آسان کام ہے کیا؟ دونوں اندر تھے، دروازہ بند کر کے اپنا کام میں مصروف ہوئے تھے۔ صرف 5 منٹ ہیں، تم فائل دیکھو، میں لیپ ٹاپ سے چیزیں کاپی کرتا ہوں۔ اس نے اپنی انگلیاں جلدی سے کی بورڈ پر چلانی شروع کی۔ اتنا وقت نہیں تھا وہ دیکھ کر کاپی کرتا۔ اس نے جلدی سے سارا ڈیٹا فلیش میں کاپی کرنا سٹارٹ کیا۔ وہ ہیکر تھا، اگر پاس ورڈ نہ ہوتا تو شاید اسے وقت لگتا، مگر پاس ورڈ ہونے سے کام آسان ہو گیا تھا۔ 30% فائل اس نے ٹیبل پر رکھ کر جلدی جلدی تصویر کھینچی۔ یہ جگہ تھوڑی ہٹ کر تھی۔ یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب لوگ نیچے پارٹی میں تھے۔ ہو گیا، مگر ابھی کاپی نہیں ہوا۔ سب آواز، باہر کوئی ہے؟ کوئی اس طرف آ رہا ہے؟ نہیں، آواز ابھی مدھم ہے۔ 80%، 90%، 95%۔ شاید کوئی دوسری طرف ہے۔ آواز مدھم ہے، مگر راستہ خالی ہے۔ اس نے فلیش نکالی، سوتی کپڑے سے کی بورڈ کو مسلا۔ وہ اپنی فنگر پرنٹس مٹا رہا تھا۔ اس نے آرام سے دروازہ کھولا۔ دونوں نکل کر دوسری طرف ہو گئے۔ اسٹڈی روم کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ یہاں خاص پہرا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کوئی اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ یہاں گارڈ کیوں نہیں ہے؟ دروازہ بھی کھلا ہے۔ سیام غصے سے بھڑکا تھا۔ وہ امیر عالم کا سیکرٹری تھا۔ مجھے تھوڑا کام تھا اس طرف، میں آئی ہوئی تھی یہاں، اور مجھے میرے ارد گرد گارڈ نہیں چاہیے۔ مگر میم پلیز تم جا سکتے ہو۔ اس نے سیام کو وہاں سے بھیج دیا۔ سامنے آئینے میں وہ زیام اور فرحان کو دیکھ چکی تھی۔ ایماندار لوگ چوری کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ اس کی آواز دونوں کے کانوں میں گونجی تھی۔ باہر آ سکتے ہو؟ سامنے آئینے میں تم دونوں کو دیکھ سکتی ہوں۔ دونوں کو جھٹکا لگا، سر کھچاتے ہوئے باہر نکلے۔ انٹیلیجنس آفیسر فرحان اختر، سکندر گروپ آف انڈسٹری کے 50% شیئر ہولڈر۔ صحیح معلومات ہے؟
میرا نام ہمنا ارزم شعیب ہے، امیر عالم کی مسز۔ فنگر پرنٹس مٹانے سے جرم چھپ نہیں جاتا۔ یہاں ہر طرف کیمرے لگے ہیں، یقیناً دونوں وہاں قید ہوئے ہو۔ اب وہ دھیما سا مسکرائی۔ جاتے ہوئے فوٹیج ڈیلیٹ کر دینا۔ ایکسپرٹ ہو، یہ کام تمہارے لیے آسان ہے۔ اس نے اب اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ وہ پلٹی۔ یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ سائڈ پر ٹرن کرنا، وہاں سامنے والا دروازہ پیچھے لان میں کھلتا ہے، آسانی سے نکل سکتے ہو۔ وہ ابھی بھی ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔